السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ زندگی کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ بچوں کی تربیت کا بھی ہے۔ اکثر والدین آج کل اس مسئلے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو لاڈ پیار کی وجہ سے بگاڑ لیتے ہیں، اور پھر ان کو تب جا کر اپنے بچوں کی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جب پانی بہت زیادہ حد سے گزر چکا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ وقت رہتے ہی بچوں کی اچھی تربیت شروع کر دیں، جو کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارے۔ ہر کوئی انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ایک اچھے انسان کی طرح معاشرے میں رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی بچہ جنتا ہی باشعور با عقل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں نے اسے سکھانا ہوتا ہے۔ حالانکہ والدین دونوں کا حق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ڈیوٹی ماں کی ہوتی ہے، کیونکہ باپ کا کام باہر جا کر محنت مزدوری کر کے کما کے لانا ہوتا ہے، اور ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کو ابتدائی مراحل میں اس کی تربیت کرے۔ بچوں کی سٹارٹنگ میں پرورش ماں کی ہی ذمہ ہوتی ہے، جیسے بچے کو کچھ ایسے الفاظ سکھانا جو کہ اس کے مذہب کی عکاسی کرتے ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی بچہ مسلم ہے تو ایک مسلمان ماں اسے یہی سکھائے گی کہ بیٹا ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گی، ان کی سیرت کے بارے میں بتائے گی۔ اور 3 سال کی عمر میں، ہمارے نفسیات کے مطابق 3 سال کی عمر میں بچہ اپنی جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، جو عمل ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں نقش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں باپ ان کو اچھے طریقے سے، خصوصی طور پہ ماں اس کو اچھے طریقے سے پڑھائے گی، اچھے طریقے سے اسے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بتائے گی، تو وہ اچھی چیزیں ہی کیپچر کرے گا، اور آگے جا کے وہ اس کا ابتدا ہوگی، اور اب وہی ساری چیزیں اس کی اگلی زندگی تک، جتنی اس کی زندگی ہوگی، وہ ساری چیزیں اس سے اگلی زندگی تک اس کی رہنمائی کریں گی۔ ایک اس کا وہاں سے زندگی کا ٹریک شروع ہو جائے گا۔ اب بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز کے لیے ضد کرنا، ماں باپ اسے خوش کرنے کے لیے یا بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے یا روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے اس کی ضد تو پوری کر دیتے ہیں۔ لہذا بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، یا اسے یوں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی کمزوری ہے، میں ان کو اس چیز کے بارے میں فورس کروں گا، دباؤ دوں گا، تو یہ میری ضد پوری کر لیں گے۔ بچوں کی خواہشات پوری کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر ناجائز خواہش پوری کی جائے۔ یہی چیزیں بچوں کو بے راہ روی کا شکار بناتی ہیں۔ اب چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ لو طبقہ، متوسط طبقہ اور امیر طبقہ ہوتا ہے۔ اب ان بچوں کا لائف سٹائل تو علیحدہ علیحدہ طریقے کے ہوتے ہیں، اور ان کے سکولز بھی علیحدہ علیحدہ طریقے کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک جو غریب کا بچہ ہے یا کوئی دہاڑی دار کا بچہ ہے، وہ تو سرکاری اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ظاہر سی بات اس نے سرکاری اسکول میں پڑھنا ہوتا ہے، یا اسے والدین کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ایک اچھے اسکول میں ڈالیں۔ جو تھوڑے سے اپر لیول میں آ جاتے ہیں، مڈل کلاس کہلاتے ہیں لوگ، یا تھوڑے سے اچھے 4 پیسوں والے لوگ کہلائے جاتے ہیں، وہ بچے اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں۔ اب ایک ہی محلے کے 3 بچے ہوں، ایک گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہو، ایک پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہو، اور ایک جس کا باپ کوئی اچھا سا بزنس کر رہا ہو، وہ کسی بیکن ہاؤس یا دی انٹرنیشنل اسکول سسٹم یا گیرزن وغیرہ میں جا رہا ہو، تو ان بچوں کا جو مینٹیلٹی لیول ہے وہی نہیں ملتا۔ اب چونکہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جس میں یہ جو تناسب ہے نا، یہ بڑا غلط دیا جاتا ہے، یہ فلاں ذات کے لوگ یا فلاں ذات کا بچہ وہ ہم سے کم تر ہے۔
اب نسلیں جو تھی، قبائل جو تھے، یہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی صرف پہچان کرانے کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ اس لیے کہ ایک کسی کو بھی، کسی انسان کو جج اس کی قبیلے کی وجہ سے کیا جائے یا اس کی ذات کی وجہ سے کیا جائے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی ایک اس طریقے سے ذہنی نشوونما کریں کہ بیٹا ہم سب جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم سارے اچھے شہری ہیں، بجائے اس چیز کے کہ بچوں میں یہ چیز ان کے دماغ میں بو دی جائے کہ ہم اونچلی ذات میں تعلق رکھتے ہیں یا اونچلی ذات میں ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے، تو یہ چھوٹی متوسط طبقہ یا اسے لوگ قسم کے لوگ ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ اپنے کھیلنا نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے پھرنا نہیں۔ اس سے بچے بےراروی، ذہنی طور پہ بےراروی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں چھوٹے جب ان کی 3-4 سال کی عمر سے لے کر جتنی دیر بھی ان کی زندگی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اسی ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ ان کا پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو دوست بنائیں وہ بھی اپنے سے اپر لیول کے بنائیں۔ حالانکہ میں نے ایک تحقیق میں پڑھا تھا کہ ہمیشہ اگر جو انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں نمایاں نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے سے کم تر یا اپنے سے کم خوبصورت لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے ممالک میں یا ہمارے معاشرے میں یہی اس طرح کی ہی بچوں میں مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اسکول مثلا کہ سائیکل چلانے والا بچہ، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا دوست بائک چلانے والا ہو، بائک چلانے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا دوست کار چلانے والا ہو۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑے معاشرے کو تکمیل نہیں دے پاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے اسپیشلی طور پہ یہی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، وہ اپنے فیصلے خود نہیں لے پاتے، اور بہت سارے بچے ہمارے ذہنی کمزوریوں کا شکار اسی وجہ سے ہیں۔ اب لوگ جو یورپن کنٹری، کیونکہ ہماری کوئی بھی کام ہو ہم یورپن کو، ویسٹرن کو، ان لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کو ہی ماڈل مانتے ہیں۔ کوئی ہر الٹ کام کرنے کے لیے اب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ادویات ہمارے ممالک میں سالوں بعد آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی بنائی ہوئی بیماریاں بہت جلد ہم لوگ کیپچر کر لیتے ہیں، جس طرح عجیب قسم کی ڈریسنگ کرنا، عجیب قسم کے لباس پہننا۔ اگر آپ لوگ ان لوگوں کی یہ چیزیں کاپی کرتے ہو تو ان لوگوں کا لائف سٹائل بھی تو اس طرح کاپی کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچہ 10 12 14 سال کا بھی ہو جاتا ہے نا، تو وہ علیحدہ اپنے کمرے میں نہیں سو پاتا۔ کیوں؟ جب چھوٹا بچہ ہوگا، ماں باپ اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے رو رہا ہے، ماں باپ اسے دبکہ مار کے اوئے سو جا، فلانا آ جائے گا، فلانا فقیر لے جائے گا، فلانا جن آ جائے گا، فلانا بھوت آ جائے گا۔ اب بچے اتنے ذہنی طور پر کم ظرف ہو جاتے ہیں کہ وہ جب ان کو اگر تو رات کو پیشاب بھی آتا ہے نا، وہ یہاں تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، بستر پہ گا دیتے ہیں، اگر اٹھتے ہیں تو ماں کو یا باپ کو اٹھائیں گے کہ بھی ہم چلو ہمیں باتھ روم میں لے کے چلو۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ ان لوگوں کی نیگیٹیوٹی بڑی جلدی لے لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی پازیٹیوٹی بھی دیکھیں نا۔ اگر وہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کی جڑ تک جاتے ہیں، بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اب ان لوگوں کے بچے 3 سے 4 سال کی عمر میں علیحدہ کمروں میں سونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ علیحدہ کمروں میں سوتے ہیں، ان کا مینٹلٹی لیول، ان کا ذہنی نشوونما اتنی اپر لیول کی ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیزیں، ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ نے ان کی اس طرح کی پرورش نہیں کی ہوتی کہ بھئی فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، جس کی وجہ سے بچے ڈریں۔ وہ بچے علیحدہ کمروں میں سوتے ہیں، ان کے علیحدہ واش رومز ہوتے ہیں، وہ اپنی جب ان کو رات میں اگر حاجت ہوتی ہے وہ خود ہی واش روم میں جاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ آنے والے کل میں آپ لوگوں کا نام روشن کریں، وہ کسی کے ساتھ ملیں تو ان کے رویے سے یہ چیزیں ظاہر ہوں کہ یہ کسی اچھے انسان کا، اچھی ماں کا، اچھے باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ ایک امیر ہونا، غریب ہونا، یہ تو دلی چھت والے کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو زیادہ رزق عطا کرتا ہے یا کسی کو کم کرتا ہے یا کسی کو آزمائش میں رکھتا ہے، لیکن یہ تو اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے اختیار میں تو یہ ہے نا کہ ہم بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کریں۔
بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گے، یہی بچے آگے جا کے ایک روشن مستقبل کی بنیاد بنیں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے کے جو مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ بچوں کو بے روی کا شکار ہونے سے بچائیں، انہیں بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں کہ اگر ایک کلاس میں 3 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک کے پاس ایک ٹائم پہ کچھ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو صبح جن کو 10 روپے جیب خرچ ملتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو 25-30 ملتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 100 روپے بھی لے کے آتے ہیں۔ اگر بچے آگے شکایت کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ بیٹا ان کے پاس ہیں اور وہ خرچ کر رہے ہیں، آپ لوگ چلو نہیں، آپ لوگوں کے باپ کی اتنی سکت ہے تو آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھو، آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھ کر اپنے آپ کو امپروو کرو، تاکہ وہ جو زندگی وہ لوگ اب گزارے ہیں، اگر آپ اپنے باپ کے دم پہ نہیں گزار سکے یا نہیں سکتے تو آپ اپنے دم پہ وہ سارا کچھ کر سکیں۔ اور ہاں، بچوں کو یہ مینٹلٹی لیول ان کا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر کل کو کچھ بن جائیں، اپنی ظاہر سی بات محنت ہونے کی ہوگی، لیکن اگر وہ کچھ بن جائیں تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ بھی ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم جو کچھ بھی بنے اپنے بل بوتے پہ بنے، اپنے دم پہ بنے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ وہ ایک اچھے شہری بنے، نہ کہ ایک گھمنڈی، ایک غرور والے بچے بنے۔ یہ صرف غریب یا مثلا کہ متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پیسے کی وجہ سے اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کر لیتے ہیں، لیکن ان بچوں کو اچھا شہری، اچھا انسان نہیں بنا پاتے۔ تو برائے کرم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو